معزز سامعین، علم ایک لازوال دولت ہے جس کی حقانیت کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ عرب کی ضلالت و گمراہی، شرک و بت پرستی کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلا اور سب سے مؤثر جو ہتھیار دیا گیا وہ علم تھا، علم۔ لہذا آئے اس موضوع پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں جامعہ کے ایک طالب علم عزیزم محمد دلشاد سلمہ کو کہ وہ اپنی معافی ضمیر کو پیش فرمائے۔ علم کہتا ہے کتابوں کا سمندر ہو جا، علم کہتا ہے کتابوں کا سمندر ہو جا، عقل نادا کا اشارہ ہے سکندر ہو جا، علم اور عقل کے مٹتے ہوئے دو راہے پر عشق نے آواز دی، او انسان مست قلندر ہو جا۔ محمد دلشاد سلمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ مجھے فکر ہے امن و علم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ بے شک بے شک بے شک، لا ریب۔ علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی ایک اخروی۔ علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی، انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ رسوائی اور ذلت سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شوکت عطا کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی چیز تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا؟ وہ کون سی چیز تھی جس کی فضیلت کی بنا پر رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ وہ علم کی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محمد آپ کہہ دیجئے، جس طرح اہل علم اور اہل جہل ایک برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح توحید اور شرک یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت و ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح رفاقت و عداوت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، ہدایت کی ضد ظلمت ہے، رفاقت کی ضد عداوت ہے، حق کی ضد باطل ہے۔ اسی طرح اہل علم اور اہل جہل ایک برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث شریف میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکوکب۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور کمسن بچوں کو افرنگی تعلیمات دیتے ہیں۔ یہ صرف شیطان کا فریب ہے، فریب۔ وہ شیطان مردود
جس نے عہد کر دیا کہ نبی آدم کو جہنم پہنچائے گا، وہ شیطان جو ہمارے دین و اسلام کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے کلچر کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے معاشرت کا دشمن ہے، جو ہمارے کردار کا دشمن ہے، جو ہمارے تہذیب کا دشمن ہے، جو ہمارے سوسائٹی کا دشمن ہے، جو ہمارے ایمان و اخلاق کا دشمن ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اپنے خوبصورت اور رنگین جال میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم اپنے کم سن اور معصوم بچوں کے خیر خواہ ہیں تو اسے حافظ قرآن بنائیے، اسے عالم دین بنائیے، اسے مفتی اعظم بنائیے، اسے دین کا دائی اور شیدائی بنائیے۔ اس لیے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے جنات بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، عالم کے لیے زمین و آسمان بھی دعا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انگریزوں کی چال میں پھنس کر ہم اپنے دین و معاشرت کو داغ کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا دین صحابہ کے دین کی مانند ہوتا، ہمارا معاشرہ صحابہ کے معاشرے کے موافق ہوتا، ہمارا کردار صحابہ کے کیریکٹر کے مانند ہوتا، ہماری تہذیب مسلمانوں کی تہذیب ہوتی، لیکن سب کچھ اس کا برعکس نظر آ رہا ہے۔ کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے او شیشہ تلاش کر۔ تیرے سجدوں سے کیا ہوا، تیرے سجدوں سے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی تیری زندگی بدل دے او سجدہ تلاش کر۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے۔